سورہ نساء سے چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے خاندان کا نام لیے بغیر، بات کسی خاندان کی ہے لیکن نام نہیں لیا، کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا اللہ نے اس خاندان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے کیا لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں؟ تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر ملے اس آیت کے ذیل میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ جس نے قرآن کے جس وارث سے جب کبھی پوچھا کون ہے یہ لوگ، ہر معصوم نے اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ بلا تشبیہ انگلی رکھ کے فرمایا نحنو واللہ المحسودون، اللہ کی قسم جن سے خدائی حسد کرتی ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ تو ایک جملہ جس کا جشن منانے آئے ہو اسی کی زبانی اس آیت کے دیر میں ہر حلالی مواد لوح دل میں لکھے گا۔ سرکار نے فرمایا یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد، فرمایا ساری خدائی رشک کرتی ہے، تمنا کرتی ہے کہ میں ان جیسا ہوتا، ہم نے تو کبھی تمنا نہیں کی کہ ہم اس جیسے ہوتے۔ اب جو کچھ کامران بیٹے تمہارے مولا سجاد نے علت بیان فرمائی ہے، معراج ہو جائے گی اگر آپ نے یہاں لکھا، فرماتے ہیں انما یحسد ممن فوقہ ولیس فوقنا الا اللہ، فرمایا حسد کیا جاتا ہے اس سے جو خود سے اونچا ہو اور ہم سے اونچا بس اللہ ہے۔ سمجھ میں آگے بات لیس فوقنا لیس فوقنا الا اللہ، ہم سے اوپر صرف اللہ ہے۔ اب جن کے اوپر بس اللہ ہو، میرا خیال سے فیصلہ تو ہو گیا ہے، یعنی اللہ سے نیچے ہے، خدائی سے بولو اوپر ہے۔ میں کعبے کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر بھی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جب اللہ سے نیچے ہیں تو اللہ نہیں ہے، تو پھر تو بھی شیعہ رہے، جب تجھ سے اونچے ہیں تو پھر تو جیسے کیسے ہیں۔ مولانا ایک عالم ربانی کا خراج ہے جو اس نے تمہارے اس امام کو پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں فَالصَّلَاةُ الزَّاكِيَاتُ عَلَىٰ كَعْبَةِ الْأَمَانِ وَعَلِيِّ الثَّانِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَانِي، فَالصَّلَاةُ الزَّاكِيَاتُ عَلَىٰ كَعْبَةِ الْأَمَانِ وَعَلِيِّ الثَّانِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَانِي وَمَنْ هُوَ لِلْعِلِّيِّينَ بَانِي الملقب فی الازل بالسجاد ولیس له سمیع فی العباد انقاء جو الکبریاء قبل الدین والماء مقید الآداء و مقید القدر والقضاء درت بحر التوحید و غرت جبہت التفرید مدلسم السود الزاجر ملک الموت الساجد الدائی فی المصلی والعامر الناہی علی عرش المعلا نور النیرین و مجمع البحرین علی ابن الحسین۔ وہ کہتے ہیں جتنی پاکیزہ درود ہیں سارے کے سارے اس پر علی کعبۃ الامانی، اس پر درود و سلام جو آرزوؤں کا کعبہ ہے، وعلی الثانی، ذیشان شاہ یہ جملہ وہ ہے، خدا کی قسم اگر یہ سارا مجمع کھڑے ہو کر کل اس وقت تک بھی واہ واہ کرے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا، بس سنبھال لینا یہی حق ہوگا اس کا۔ وعلی الثانی الذی لیس لہ ثانی، اور سارے درود و سلام اس پر جو خود تو ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں، یعنی یہ خود تو علی کی موجودگی میں علی ہے مگر اس کے بعد کوئی علی نہیں آ سکا، محمد کو آنا پڑا۔ اس کے بعد محمد باقر ہی آئے ہیں نا، تو یہ وہ علی ہے جس نے اپنے بعد پھر علی نہیں آنے دیا۔ وَمَنْ هُوَ لِلْعِلِّيِّينَ بَانِي، اس امام پر درود و سلام جس نے علیین کی بنیاد رکھی۔
بھری ہوئی تھی محفل تمہارے چوتھے امام کی. راوی کہتا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے سید الساجدین نے بغیر براق کے، بغیر سواری کے، بغیر پروں کے پرواز شروع کی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. ایک حیات کا، سائنس کا بڑا معروف سکولیہ ہے مولانا کہ جوں جوں بندہ خلا میں جاتا ہے اوپر، باہر والی ہوا کا دباؤ گھٹتا جاتا ہے. جو انسانی باڈی ہے، بدن ہے، اس کے اندر کی ہوا کا دباؤ، پریشر بڑھتا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے شاہ جی جہاں باہر کی ہوا کا پریشر دباؤ زیرو ہو جاتا ہے، صفر. اس وقت اندر کی ہوا کے دباؤ سے بندہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے. اس کا نانا گھوڑے پہ گیا تھا، یہ بغیر گھوڑے کے جا رہا ہے. دونوں میں سے کسی کے لباس کی تار بھی نہیں پھٹی. شرم نہیں آتی تم جیسے؟ غاب فی السماء، ربی کہتے ہیں آسمان میں غائب ہو گئے. اب چپے گوئیاں شروع ہو گئی. کہاں گیا؟ کدھر گیا؟ تھوڑی دیر بعد واپس آیا. کسی نے پوچھا یا مولا یا اینا کنتا، مولا کہاں تھے آپ؟ کامران بیٹے اپنے امام کے جواب سننا. یعنی مولا نے ایسے، اب جیسے کہ میں اس چوک تک چلا جاؤں اور حسن اللہ قرآن سے پوچھا کہ بلا آپ کہاں تھے؟ بھائی یہیں. اب یہ کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، میں یہ چوک تک گیا. تو مولا کہتا ہے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا روش فردوس پر میرے خاندان کے کچھ بزرگ جعفر طیار، حمزہ کسی علمی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے. ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. چونکہ وقت کی حجت میں ہوں، چونکہ وقت کی حجت میں ہوں، میں نے سوچا جا کے ان کا فیصلہ کراؤں. تو وہ گیا، فیصلہ کیا، لوٹ آیا. اب جواب سننا ہے. ایک بندے نے حیران ہو کے کہا مولا جنت الفردوس علیین میں نہیں؟ ہاں. اور صاحب نے خیال کرنے والا سوال کیا حل تقدرو ان تسعد الی علیین، مولا آپ میں قدرت ہے علیین تک جانے کی؟ یہ منبر حسینی ضامن، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، آج والے امام کے جشن کی قسم، اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو. اتنی قسموں کے باوجود بھی کوئی شیعہ شک لے کے جائے تو اب میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتا کے جائے. اب اتنی بڑی قسمیں کھا کے کرو. جب اس نے کہا نا حل تقدرو ان تسعد الی علیین، آپ میں قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے علیین تک جانے کی؟ سنو گے حسین کے بیٹے کا جواب؟ صحیفہ جمال پہ سرخی جلال آئی. شامیاد لسان اللہ کے بیٹے کے لہجے میں تلخی کھل گئی. فرماتے ہیں نحنو صنعناہ فکیف لا نقدر ان نسعد الی سنینا. فرمایا جنت بنانے والے بھی ہم اور جہاں بھی ہم رہ سکے. میں اکثر ممبروں سے کہا کرتا ہوں ہم بڑے بد نصیب دور کے عالم ہیں. جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ بڑے خوش نصیب تھے. انہوں نے ساری زندگی 14 منوائے غیروں سے، ہم منواتے پھرتے ہیں شیعوں سے. اب علی اور اولاد علی کو پڑھنے سے پہلے اگر شیعوں کے چہرے پڑھنے کی ضرورت پیش آئے، میں دیکھ رہا ہوں نا کہ کچھ چہروں پہ سعید بھائی سوالیہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت بنائی. شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کے علم میں تھا کہ 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں ہمارے شیعہ ہماری اس بات پہ شک کریں گے. پھر انہوں نے نگاہ اٹھائی، پہلے درجے کے نوکر کو نہیں، سلمان کو نہیں، دوسرے درجے کے خادم کو نہیں، ابو ذر کو نہیں، تیسرے درجے والے کو نہیں، مقداد کو نہیں، چوتھے درجے والے کو نہیں، عمار کو نہیں، 5ویں درجے والے کو نہیں، کمیل کو نہیں، 6 درجے والے کو نہیں، محمد بن ابو بکر کو نہیں، 7ویں درجے والے کو نہیں، ابن مسعود کو نہیں، 8ویں درجے والے نوکر پہلوان سے کہا تو جنت بنا کے ان کو بتا میں نوکر بنا. اچھا دیتا کیا تھا مولانا؟ مٹی دیتا تھا مکے کی، مدینے کی، نجف کی، کربلا کی، کاظمین کی، مشہد کی، سامرا کی، بغداد جیسے شہر کی. دیتا خاک ہے بد جنت جاتی ہے. تو شیعہ ہے
جس کا نوکر خاک سے جنت تراش لے مالک نور سے بھی جنت نہیں بنا سکتا. من ہوا للعلیین بانی، جو علیین کی بنیاد رکھنے والا ہے. اس امام پر درود و سلام. الملقب فی الازل بالسجاد ولیس له سمیع فی البلاد بعد. فرماتے اس امام پہ پاکیزہ درود و سلام جس کا ازل میں لقب سجاد تھا. ابھی 2 سال کے بھی پورے نہیں تھے سید الساجدین. پتہ نہیں یار کیا منظر ہوگا کہ ڈھلتی عمر والے علی کی آغوش میں علی کا بچپنا بیٹھا ہوں. یعنی شاہ نجف کی جھولی میں سرکار زین العابدین بیٹھے ہیں، علی کی آغوش میں علی بوسے دے رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا بڑا پیار ہے. ایک اور بندہ بولا ہوتا جو ہے اولاد کی اولاد تو اور زیادہ پیاری لگتی ہے. فرمایا ہم رشتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے، تمہارا پھر کیوں پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا ھذا حجت اللہ فی الآفاق وہلال الذی طلع فی مساء ظلمۃ العدم والسجاد فی بیت الازل. بات آگے بھی ایسا ہے پر میں نے صرف 3 فکرے پڑھے ہیں. فرماتے یہ آفاق میں خدا کی حجت ہے. شاعروں کی نگری ہے، شاعر بیٹھے ہوئے بھی ہیں. میرا بچہ بھی شاعر ہے، حسین اکبر، سکران اکبر اور بھی شاعر موجود ہیں. تو ایک شاعرانہ بات کہی ہے تیرے مولا علی نے. اب ظاہر ہے علی جو فطرت کو شعور دیتا ہے اس کی شمشاد شاعری میں بھی تخیل تو ہو نہیں سکتا. شاعرانہ بات کیا کہی کہ وَالْهِلَالُ الَّذِي طَلَعَ فِي مَسَاءِ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ، یہ میرا بچہ عدم کی ظلمت کی شام میں طلوع کرنے والا پہلی کا چاند ہے. میں نے یہ جملہ منبر پہ بیٹھا ہوں، 17 برس میری عمر تھی اس وقت جب میں نے کتاب میں پڑھا ہے میرے مولا کو بدر کیوں نہیں کہا علی نے، 14ویں کا چاند کیوں نہیں کہا، پہلی کا کیوں کہا. یہ سوچتے ہی میں نے یہ کتاب چہرے پہ رکھ لی، بجلی چمکی. میں نے کہا واہ یا علی تیری دہلیز عظمت پہ لاکھوں جبینیں ٹیکی جائیں تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. 14ویں کا چاند تو روز روز گھٹتا ہے، پہلی کا روز روز بڑھتا ہے. اور جس فکرے کے لیے میں نے حضرت اکبر مارشدات یہ فرمان پڑھا وہ یہ ہے، فرماتے بس سجاد فی بیت الازل. یہ جو میرا بچہ ہے نا علی فرما رہے ہیں یہ بیت ازل میں مصلی بچھانے والا ہے. یہ 7 آسمان 7 زمینیں اور ان کے درمیان والی مخلوق یہ ہے زمان اور زمانیات. جب نہ زمینیں تھی نہ آسمان کچھ نہیں تھا تب تھا دہر. جب دہر میں بھی کچھ نہیں تھا تب تھا سرمد. جب سرمد کا بھی وجود نہیں تھا تب تھا ازل. مولانا علی فرما رہے ہیں اس میرے بچے نے بیت ازل میں مصلی بچھایا. نہ عرش ہے نہ کرسی ہے نہ لوح ہے نہ قلم ہے نہ زمین ہے نہ زمان ہے نہ مکین ہے نہ مکان ہے. بتاؤ سجاد نے مصلی کہاں بچھایا؟ سجاد کے معنی بھی یہی ہیں. سجادہ مصلی کو کہتے ہیں، سجاد مصلی بچھانے والا. جن کے مصلی کا ادراک نہیں، جن کی عبادت کا مصلی سمجھ میں نہ آئے ان کا مقام معلی کسی سمجھ میں آ جائے. وَلَيْسَ لَهُ سَمِيٌّ فِي الْعِبَادِ. فرماتے اس امام پر درود و سلام کہ اس لقب میں جس کا ہم نام خدائی میں کوئی نہیں. ایک دن میں کامران بیٹے سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے میرے رسول کو قرآن میں عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا. قرآن میں رسول کو اول العابدین کہا ہے، اول الساجدین نہیں کہا. تو اچانک برق لہرائی. میں نے کہا سمجھ گیا، بیٹا باپ کی زینت ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ سید الساجدین لقب ہے سجاد کا، اس لیے میرے رسول کو ساجد نہیں کہا تاکہ نانا کا سردار نہ بنے. یہ حقیقت محمدیہ کے مقام کو بچانا تھا. فرماتے انقائے جب الکبریا قبل التین والماء، اس پر درود و سلام جو فضائے کبریائی میں پرواز کرنے والا انقا ہے. انقا ایک پرندے کا نام ہے، سنا سب نے ہے، دیکھا کسی نے نہیں.
اور یہ دنیا کی فضا کان کا نہیں، فی جوّل کبریا، کبریائی کی فضا کان کا، قبل الطین والماء، مٹی سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے۔ تم بھی میرا خیال ہے کچھ سینکڑوں دفعہ زندگی میں ماشاءاللہ تم بھی پڑھ چکے ہوگے، مجالس میں بھی پڑھ چکے ہوگے کہ رسول فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، پانی اور مٹی کے درمیان تھا آدم۔ اب میں نے آج سیالکوٹ آنا تھا، عزیز نے فون کیا کہ بلا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے درمیان۔ اس کا مطلب ہے اس وقت میں نہ گجرانوالہ میں تھا نہ سیالکوٹ میں تھا۔ یہی رسول کر بنا رہے، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان، یعنی نہ مٹی تھا نہ پانی تھا، میں نبی تھا۔ اب دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مقید، ایک ہے مقید۔ مقید کہتے ہیں قید ہونے والے کو، مقید کہتے ہیں قید کرنے والے کو۔ مقید، مقید جو خود قید ہو، مقید جو قید کرے۔ اب لفظ سننا، انقائے جبل کبریا قبل الطین والماء مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء۔ وہ کہتے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں قید ہونے والے پر سلام اور قضاء و قدر کو قید کرنے والے پر۔ یہ بظاہر قیدی ہے لیکن تقدیر اور قضاء کو قید کرتا ہے۔ درۃ بحر توحید، وہ کہتے ہیں توحید کے سمندر سے نکلنے والے موتی پر سلام۔ غرۃ جبہت تفرید، کہتے ہیں یکتائی کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور پر سلام۔ یہ تھوڑا سا تعارف میں نے اس لیے کروایا ہے اس ہستی کا کہ نام آئے شیعہ میں مظلوم امام۔ نمرود نے تیر اللہ کو بھی مار دیا تھا، پھر اللہ مظلوم ہو گیا۔ ظالم کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں۔ ذات واحد کہتا تمہارے ساتویں امام کے سجدے میں مانگی ہوئی دعا کا جملہ ہے، سجدے میں تیرے ساتویں امام نے کہا تھا الہی اجرا عبادہ کا حلموں کا، اے اللہ تیرے حلم نے تیرے بندوں کو گستاخی کی حد تک دلیر کر دیا ہے۔ وَإِلَّا مَن يَقْدِرْ أَن يُطَوِّقَ فِي اُنَقِ مَشِیَّتِکَ، ورنہ کس کی جرت کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالے۔ یہ وہ لوگ ہیں انہیں اب اپنی مثال دے رہے ہیں امام کہ میں تو تیری مشیت ہوں، ان کی ظاہری مجبوری کو ان کی ذاتی مجبوری نہ سمجھنا۔ فرماتے ہیں درۃ بحر توحید وغرۃ جبہت تفرید، یکتائی کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور پر سلام، متلسم الصوت وزوجر ملک الموت، تلسمی آواز والے امام پر سلام۔ میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو نہ بھائی، پھر میں نے تلاش کیا کہ کیوں کہا ہے انہوں نے میرے امام کو متلسم الصوت، تلسمی آواز والا۔ تو پھر ایک واقعہ سامنے آ گیا، قرآن پڑھ رہے تھے یا پھر ایک جملہ آ گیا میرے سامنے، اگر خریدو تو سناؤ ورنہ ادھار کرو۔ میں نے پڑھا تھا کہ جب کبھی بھی تیرے مولا سجاد نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کھول کے پڑھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی تو علی ہے، اور علی تو ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن نازل ہونے سے بھی 10 سال پہلے پڑھ دے، تو پھر کیا وجہ تھی؟ یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ علی کے علی بیٹے کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا، پھر کھول کے کیوں پڑھتا تھا؟ ایک عالم ربانی نے جملہ لکھا، میں نے وہی فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو بخشا۔ میں نے کہا آپ ہوتے تو میں آپ کے پاؤں چوم لیتا۔ وہ کہتے ہیں چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ہر صاحب حکمت کے فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کان السجاد یتلوہ والقرآن یزورہ، کہتے ہیں سجاد قرآن اس لیے کھولتا تھا کہ میں تلاوت کرتا رہوں، یہ میری زیارت کرتا ہے۔ متلسم الصوت، تلسمی آواز والا امام۔ کتاب میں نے پڑھا مولانا کہ ایک دن قرآن کھول کے، اب سمجھ گئے نا کیوں کھول کے پڑھتا تھا؟ کہ میں تلاوت کروں، یہ زیارت کرے۔ ویسے تو دونوں قرآن ہیں، ایک سامد ایک ناطق۔ قرآن پڑھ رہے تھے، ایک سکا یہ مشق جو بھر کے چھڑکاؤ کرتے ہیں، سکا وہ گزر رہا تھا۔
लिसानुल्लाह के बेटे की तरतील की आवाज आई, रुक गया सुनने के लिए। बस अभी आयत पूरी नहीं हुई थी, खर्रा वका वमाता, वहीं गिरा और मर गया। ये है आवाज का तलिस्म लिसानुल्लाह का। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तेरी मेरी तिलावत के लिए कुरान नहीं आया, तेरी मेरी हिदायत के लिए आया है। अल्लाह को हमारी तरतील और तिलावत सुनने का कोई शौक नहीं, वो अपनी जुबानों से सुन चुका है। मुतलसम सौते, तलिस्मी आवाज वाले पर सलाम। बस जाओ जेरे मलकुल मौत, मलकुल मौत को डांटने वाले पर सलाम। निशान बलख से एक मोमिन आता था हर साल हज करने। जब हज करने आता मदीने भी आता था मोमिन। तेरे चौथे इमाम का जमाना था, मौला की जियारत के लिए भी आता था। बड़ा आदमी जवाहरात की तिजारत करता था, हर साल मौला के लिए तोहफे तोहफे लाता। चूंकि तक़िया का दौर था, अपनी बीवी से कहता मदीने में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसके लिए ले जाता हूं। तो एक साल आने लगा, बीवी ने कहा अल्लाह तेरा भला करे, वो जो तेरा दोस्त है मदीने में कोई गरीब आदमी है? तो क्यों? तू ही हर साल तोहफे ले जाता है, उसने तो तुझे कभी कुछ नहीं दिया। खबरदार, गुस्ताखाना को जुमला ना बोल देना। बात आई गई हो गई। अच्छा आओ, गज़नफर एक इल्मी जिम्मेदारी से बात कहे। हालांकि इस इमाम का शमशाद जब नाम आए मौलाना तो मजलूमियत का तस्वर आता है ना। 100 बकरा रोजाना तेरे इस मौला के मेहमान खाने में ज़िबा होता था रोजाना। पूरी तारीख की जिम्मेदारी और जमानत से कह रहा हूं। किसी बादशाह से कहे कि इतना खर्च करके दिखाए 100 बकरा से मेहमान खाने में। तो जब ये बल्खी मोमिन पहुंचा, इत्तेफाकन उस वक्त दस्तरखान लग चुका था। मौला ने इसे देखा, बल्कि बड़े अच्छे वक्त पे आए। ताल कुल मट आ खा हमारे साथ। बैठ गया, खाना खत्म होना था, हो गया। मौला कहते बल्कि वैसे तो तू हमारा मेहमान है, हक ये था हम तेरे हाथ धुलाते, मगर मैं तेरा इमाम भी तो हूं। मेरा दिल है आज तू मेरे हाथ धुला। तो मौला इससे बड़ा शरफ मेरे लिए और क्या होगा? मैं अपने वक्त के अली के, मैं यदुल्लाह के हाथ धुलाऊं। एक बड़ी सारी सल्फजी उठाई जिसमें 15-20 किलो पानी आ सकता था। पानी लाया, मौला फरमाया सुब्बल मा, डाल पानी। जब 1/3 तीसरा हिस्सा वो सल्फजी भर गई पानी से, मौला फरमाया रुक, मा हाज़ा, ये क्या है? बोला पानी है। पर मैं गौर से देख, बल याकूत और अहमर, ये सुर्ख याकूत है। देखा तो 1/3 सुर्ख याकूत, आंखें खीरा हो गई, देख नहीं सकता। और मैंने सुब्बल मा, पानी डाल। 2/3 निशान भर गई। रुक, क्या है? बोला पानी है। तो मैं गौर से देख, बल ज़बरजद अखज़र, सब जबरजद है। सुब्बल मा, पानी डाल। फुल हो गई। क्या है? मौला पानी है। तो मैं बल दुर्रुन अबयद, सफेद मरमरीद है। 15-20 किलो जवाहिर हो गए। पर मैं चादर बिछा, चादर बिछी, बांध ले कछड़ी। अपनी बीवी से कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं है, कह देना मेरा दोस्त गरीब नहीं है। कदमा पे मौला नाक के सुतरा कर औरत है। मैं नाराज तो नहीं हुआ। बेशक बलख के हर मोमिन से कह देना, कह सकते हो तुम हमारे दोस्त हो। मौला हम खाकी, हम खाती, हम गुनाहगार, हम कसीर, आपके दोस्त? तो मैं तुम्हारे दिलों में मेरी जद की विलायत है ना, वो दोस्त हो हमारे। और किसी महल्लेदार की किसी अफसर से दोस्ती हो जाए, वो खातिर में नहीं लाता, एड़ियां उठा के चलता है। इनसे दोस्ती करनी है तो अली की विलायत में डंडी न मारना। पहुंच गया घर, बस छोड़ने लगा हूं। बैटरी खोली, कहीं डाका तो नहीं डाला? इतने जवाहर तो जिंदगी में तूने नहीं कमाए। पागल औरत, ये मेरे इमाम के हाथों का थोमन है। अच्छा है? पागल तो तू है, मैं तो नहीं। तूने बताया था कि वो हुसैन का बेटा है, तूने छुपाए रखा। अब अगली बार अकेले मत जाना, मैं साथ चलूंगी। चल पड़ी। एक मंजिल मदीना रहता था, माई को बुखार हुआ, मर गई। रोया पीटा, कब्र खोदी, दफनाया, पहुंच गया। मौला ने दूर से देखा, ओए बल्खी, बलख से तो 2 चले थे। मौला जब जानते हो वो तो मर गई है। इर्जे अल्लाह कान तहय्यतन,
واپس جا، شاید زندہ ہو۔ مولا اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں۔ ابو خالد کابلی بیٹھا تھا محفل میں امام کی، ڈانٹ کے کہا او پاگل، کون کہہ رہا ہے تجھے؟ اس کا شاید یقین ہے۔ واپس جا۔ گیا، مائی درخت کے نیچے بیٹھی ہے، تو تو مر نہیں گئی تھی؟ ہاں، پھر کیسے آئی؟ اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا، چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان تھا کہ ایک نوری پیکر والا جوان آیا، اسے ڈانٹ کے کہنے لگا یا ملک الموت اما تعلم انہا دائرۃ الینا، اور ملک الموت تجھے علم نہیں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی یہ؟ رد روحہا الی جسدہا، واپس کر اس کی روح۔ ملک الموت چھکا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سمعن و طاعتا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فضل میں نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کر لی۔ اب مائی کو لے کے آیا، محفل بھری پڑی تھی، ساتھ اٹھانا، دور سے مائی نے دیکھا تیرے چوتھے امام کو، شور ڈال کے کہتی ہے اوئے اوئے، جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا وہ بیٹھا ہے۔ اب محفل والے سعید بھائی حیران ہوئے، مولا کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں، تمہاری سمجھ میں چکر ہے؟ نہیں مولا، یہ مائی کہہ رہی ہے کہ ملک الموت کو اس نے ڈانٹا، لیکن ہم نے دیکھا جب یہ مومن چلا گیا تھا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم رد روحہا الیہا، اے اللہ میاں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، اس کی روح واپس کر دے۔ ہمارے سامنے دعا مانگی، وہاں ملک الموت کو ڈانٹا، یہاں دعا مانگی، وہاں ملک الموت کو ڈانٹا، یہ کیا راز ہے؟ سارے شیعہ حلالی موالی سار اٹھاؤ، اپنے امام کا جواب سنو۔ فرماتے ہیں یاد رکھ لو، ہم زمین پر رہ کر اس کی خدائی بچاتے ہیں، عرش پہ رہ کے خدائی چلاتے ہیں۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔